دنیا میں کئی لوگ ایسے مسلمان ہوئے کہ جن لوگوں کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں تھا. میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا گواہ ہوں کہ کتاب اللہ پڑھ کر اور اس کی تحقیق سن کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. ان میں سے ایک مثال اس اللہ کے بندے کی ہے کہ جس بندے نے اللہ کے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ کیونکہ خود ڈاکٹر تھا تو اس نے اس کی تحقیق کی، جستجو کی، تو وہ اس مقام پر پہنچا اور اس نے اس پر کتاب لکھی. اس کے لیکچرز موجود ہیں. کینیڈا کا وہ پروفیسر تھا. وہ کہتا ہے کہ میڈیکل سائنس کو آج سے چند سال پہلے، یہ 1970 کے قریب کے اس کی تحقیق ہے، آج سے چند سال پہلے میڈیکل سائنس کو پتہ چلا، یہ بھائی خواتین کے لیے، کہ انسان کے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے یہی برے خیالات، وسوسے، نیگیٹو باتیں پیدا کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں پری فرنٹل ایریا. میڈیکل ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ سارے وساوس یہیں پیدا ہوتے ہیں. وہ بندہ جب کسی نے اس کو قرآن تحفہ دیا، اس نے قرآن کو پڑھا، تو سورہ علق یعنی سورہ اقرا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ کافر باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. وہ پروفیسر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں اس پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار بیان کیا، اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ یہی پیشانی کا ایریا ہے جہاں سارا گناہ اور سارے نظام یہیں چلتے ہیں، دماغ کے اسی حصے میں. اسی طرح ایسٹرونومی ایک شعبہ ہے جو پہاڑوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے تک کسی ایسٹرونومسٹ کو یہ علم نہیں تھا کہ جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. تب جا کر یہ زمین میں گڑتا ہے. ابھی بھی اس کی تحقیق موجود ہے. جتنے پراپر پہاڑ ہیں، پکے پہاڑ، کچے پہاڑوں کی بات نہیں ہے، وہ تو مٹی ہوتی ہے، وہ جتنا اوپر ہوگا اس سے زائد زمین میں ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، میخوں کی طرح. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس نے دنیا کے دریچے کھولے. آج جتنا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، بچے کی پیدائش کا جتنا نظام ہے، بالکل وہی سٹیپس جو جدید میڈیکل سائنس 2023 میں بیان کر رہی ہے، یہی بے عینی ہی سٹیپس میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، بالکل بے عینی ہی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے لیچ لائک سبسٹنس، پہلے 40 دن کا جو پریگنینسی ہے اس کو لیچ لائک سبسٹنس قرار دیا، اور بالکل وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح جونک ہوتی ہے. حالانکہ نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ کوئی سی ٹی سکین تھا، نہ ایم آر آئی تھا. اس کے اوپر بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوئی مسلمان اسکالر، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہوئی ولیم کیمبل کے ساتھ، اور وہ بڑا اس نے رویا، لیکن آخر وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا. اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی بات مانتا ہوں اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. حالانکہ وہ مناظرہ کرنے آیا تھا. کہتا ہے I have no answer for that، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. کتاب اللہ کو پڑھیں تو صحیح. کتاب اللہ نے ہماری زندگیوں کو ایک دریچہ کھولا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم کتاب اللہ کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے، زمین کس طرح وجود میں آئی، ٹھیک ہے، بڑا اس کا چرچہ ہے. میرے محترم بھائیوں، قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ دھوئیں کی طرح تھی دنیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسے وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اس پوری کائنات کو.
ایک ایک چیز آپ کو اللہ کی کتاب میں ملے گی، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں، یہ نہ پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ 12 علوم چاہیے، 15 علوم چاہیے، 50 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن سمجھنا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ یہ تو اتنا اثر والا قرآن ہے۔ جب سورہ نجم نازل ہوئی، مکہ کا دور ہے، مشرکین تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سارے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، سورہ نجم پڑھی، سارے سن رہے تھے، عربی ان کی زبان تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر یہ آیات پڑھی، میرے بھائیوں سارے مشرکین مکہ مسلمانوں سمیت سجدے میں گر پڑے۔ ایسا یہ قرآن ہے۔ اور جب قیامت کا تذکرہ آیا تو ساروں کے دل دہل گئے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک قرآن ہماری زندگیوں کو نہیں بدلے گا۔ تو قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنانا ہے۔ یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں اترا، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں اترا، یہ تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں اترا، یہ عمل کے لیے اترا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج قرآن کی تکمیل ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قرآن کا خاتمہ ہوتا، قرآن کی تکمیل ہوتی، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا تیار کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے یہاں ضیافت کا بھی بندوبست کیا ہے، اور انشاءاللہ گرمی اور سردی ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا، آئس کریم بھی آ رہی ہے اور ساتھ قہوہ تو ہمارا چلتا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں دیکھیں، بات سیدھی ہے کہ قرآن کا جو قاری ہے یا قرآن کا جو پڑھنے والا ہے اس کی کوئی اجرت نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی اجرت لیتا ہے، نہ ہی کسی کو اجرت کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی قیمت ہی کوئی نہیں، جس کا مول ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپریشیٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بندے کے لیے خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ تو الحمدللہ ایک قاری کے لیے 1 مہینہ قرآن سنانا یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ پھر ہمارے الحمدللہ اب جیسے کہ رات کے وقت قیام بھی ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ پڑھنے والا جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل۔ اب ہم درس دیتے ہیں، 1 درس 2 درس 3 درس، رات کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون کون سے قہوے پی کے اگلے دن کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ بیچارے قرائے کرام کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ اگلی تیاری کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قاری صاحب جنہوں نے ابھی قرآن پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو حرز جان بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ترغیب دیں گے کہ سب احباب ان کے لیے اور جتنے آپ کے خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تعاون اپریشیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی معاملہ ہو جائے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا تھا، فرمایا جتنے امت مسلمہ کے اندر لوگ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کا وظیفہ مقرر کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آئس کریم بھی آگے، یہ نہ ہو کہ ہماری باتیں کرتے کرتے وہ میلٹ ہو جائے۔ تو سب احباب انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ یہاں جو آپ حسب توفیق ہے اپنے رب کے لیے انشاءاللہ قرائے کرام خدام کے لیے آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی یہاں ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ سب احباب